عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو منعقد کی گئی۔ 2 روزہ ایکسپو میں پاکستان اور دبئی سے متعلق کمپنیز نے اپنے اپنے اسٹال لگائے۔ تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے کامران ملک سے۔ جی کامران ملک، آگاہ کیجیے گا۔ جی، سعودی عرب ریاض پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو منعقد کی گئی۔ 2 روزہ ایکسپو میں پاکستان اور دبئی سے مختلف کمپنیز نے اپنے اپنے اسٹال لگائے۔ ایکسپو میں مختلف کمپنی کی جانب سے مختلف پروجیکٹ پیش کیے گئے۔ سعودی عرب میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی نے ایکسپو کی تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ پاکستان اور دبئی سے آئے ہوئے نمائندگان کا کہنا تھا، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بہترین سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا جائے تاکہ ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ رہے۔ تقریب میں 92 ہومز اسلام آباد کی ڈائریکٹر مس ماہم فاطمہ کا کہنا تھا، ہم نے اپنے تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے سستا گھر اسکیم متعارف کرائی ہے۔ 2.5 مرلے کا گھر ہم 52 لاکھ روپے میں تیار کر کے دے رہے ہیں، 2 سال کی آسان اقساط پر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 5 مرلہ گھر کی اسکیم بھی موجود ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو بہترین سہولیات سے مزین گھر دیا جائے۔ ایکسپو میں شامل پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا، سعودی عرب میں اس قسم کی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں آسانی ہو۔ کامران ملک، A1 نیوز، سعودی عرب ریاض۔ اور آپ کو بتائیں بیجنگ میں شہد کی مکھیاں پالنے کا منافع بخش کاروبار۔ مقامی کوششوں کی بدولت چینی اور اطالوی انواع سمیت شہد کی مکھیوں کی آبادی پھل پھول رہی ہے اور سالانہ 45 لاکھ کلو گرام شہد پیدا ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ بیجنگ کا شمالی مضافاتی ضلع میجن شہد کی مکھیاں پالنے کی صنعت کو فروغ دے کر اپنے معاشی ماڈل میں سبز تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، جو مقامی ماحولیات کو بہتر بناتے ہوئے اپنے قدرتی وسائل کو مکمل طور پر بروئے کار لا سکتا ہے۔ اس علاقے میں چینی اور اطالوی انواع سمیت شہد کی مکھیوں کی آبادی پھل پھول رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں شہد کی صنعت بھی فروغ پا رہی ہے، جو سالانہ 4.5 ملین کلو گرام شہد پیدا کرتی ہے، جبکہ مالیت 100 ملین یوان سے زائد ہے۔ ان کامیابیوں کو مقامی حکام کی ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بیجنگ کے لیے پینے کے پانی کے بڑے ذریعہ اور آبی وسائل کے اسٹریٹجک ریزرو بیس کے طور پر میجن سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ آبی ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں درخت لگائے گئے، جس سے کیمیکل سے پاک ماحول پیدا ہوا اور شہد کی مکھیوں کی افزائش کے لیے مثالی ماحول قائم کیا گیا۔ ان کوششوں کی بدولت میجن شہد کی مکھیاں پالنے کے لیے ایک اہم علاقہ بن گیا ہے، جس میں 200 سے زائد پودوں کے اقسام ہیں جو جنگلی شہد کی مکھیوں کے لیے امرت فراہم کرتی ہیں۔ چین کی جانب سے بڑی صنعتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی اور مقامی صنعتوں کو بھی وسیع پیمانے پر ترقی دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ روزگار اور آمدنی میں اضافے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور آپ کو بتائیں 7 اکتوبر 2023 کو دنیا کو دنگ کر دینے والے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ دنیا کے متعدد ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن میں غزہ کے ساتھ لبنان میں جنگ بندی کے مطالبات سہرے فہرست ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اعلیٰ الصبح غزہ پہ اطراف میں موجود آبادیوں اور فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 1200 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 250 سے قریب اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔